بدر کے میدان میں آنکھ نکل گئی، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، ہتھیلی پر آ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آنکھ کا ڈیلا باہر ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈیلا باہر نکل گیا، یہ ہتھیلی پر۔ غریب آقا نے نہیں فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث ہے، بڑی مشہور و معروف، اور طبقات الکبریٰ میں امام صاحب نے بھی اس کو روایت کیا، اور یہ بڑی مشہور بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، آنکھ کا ڈیل باہر نکلا، ہاتھ میں رکھا ہوا، حضور نے نہیں فرمایا نکل گیا، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نکل گیا، نہیں، حضور نے ڈیلا پکڑا، آنکھ والی جگہ پر رکھا، اپنا لوح دان آنکھ والی جگہ پر، یا ایک روایت میں ہاتھ پھیرا۔ قتادہ فرماتے ہیں خدا کی قسم پہلے سے بھی نظر تیز ہو گئی، آنکھ درست ہو گئی، نظر تیز ہو گئی، اس سے بھی زیادہ۔ جناب عائشہ ہنستی آئی، یا رسول اللہ کافروں کو مار مار کے میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، فرمایا جاؤ کافروں کے ساتھ اس سے لڑو۔ ٹہنی پکڑائی، کھجور کی ٹہنی، جب عکاشہ نے پکڑی تو فرماتے لوہے کی تلوار بن گئی، ساری زندگی اس کے ساتھ لڑتے رہے، لوہے کی تلوار بنی۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کو پتا نہیں، نبی یہ نہیں کر سکتا، وہ کتنے گندے عقیدے۔ میرے آقا کو اللہ نے ہر شے پر قدرت عطا فرما رکھا، میرے آقا کو اللہ نے ہر شے پر اختیار عطا فرما رکھا، قدرت اور طاقت عطا فرما رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو شیطان بھاگنے سے پہلے اس نے ایک مسلمانوں کو وسوسہ ڈالا۔ کیا؟ جو کافروں کا لشکر تھا وہ اس جگہ پر تھا جدھر پکی زمین تھی، اور جو صاف و شفاف کنواں تھا پانی کا اس طرف ان کا قبضہ تھا، اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ ریتلی زمین کی طرف تھا، تو جو پانی کا کنواں تھا وہ بھی کوئی اتنا اونچا خاص نہ تھا، اور روزے کے اندر تھے۔ صحابہ کرام نے غور کر کر آزمائی تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، کیا تم کہتے ہو کہ ہم اکبر ہیں، حالانکہ حال تمہارا یہ ہے کہ گرمی کی شدت سے تمہاری زبانیں سوکھی ہو چکی ہیں، تمہارے پاس پانی کا قطرہ نہیں، اس زمین پر تمہارا خیمہ ہے جہاں ریت ہے، اور ریت اڑ رہی ہے، اور گرمی کی شدت ہے، لشکر میں کمی ہے، ہتھیار ہے نہیں ہے، تو وطن سے دوری ہے، ادھر دیکھو کتنی بڑی فوج ہے، اور پکی زمین ہے، اور جنگجو اور بہادر ہے، اور سامان سے ساز و سامان سے لیس ہے، اور عمدہ قسم کا پانی بھی ان کے پاس ہے۔ تھوڑا سا یہ ذہن میں وسوسہ آیا، اللہ نے رحمت کی بارش نازل فرما دی، وسوسے کو دور فرما دیا، رحمت کی جب بارش برسی تو جو کافروں کی جس جگہ پر خیمہ تھا، مٹی اس کنویں میں آئی، کنویں کا پانی خراب ہوا اور ادھر کیچڑ ہو گیا، اور ادھر کیونکہ ریت تھی، بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، صحابہ کو تسکین اور سکون ملا، ان پر غنودگی چھا گئی، یعنی میٹھی نیند آرام کرنے لگے۔ دشمن سڑ پر ہو تو نیند آتی ہے، تو میٹھی نیند جو ہے سونے لگے، آرام کرنے لگے، تھکاوٹ تھی، تو اللہ نے اس وسوسے کو دور کر دیا، اور اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، اور جو کنویں کا پانی تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب صبح آمنا سامنا ہوا، 17 رمضان مبارک کو، جمعہ المبارک کا دن تھا، 17 رمضان مبارک تھی، جب آمنا سامنے فوجیں لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو سیدھا کیا، لینوں میں سیدھا کیا، تو ایک صحابی ان کو، وہ آگے نکلے ہوئے تھے لین سے، تو ان کو حضور نے اس طرح اپنی نیزے کی یا تلوار کی نوک سے پیچھے کیا، تو انہوں نے، وہ کچھ مزاج سے ابھی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ نیزہ یا تلوار لگائی ہے پیچھے کرنے کے لیے، تو مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو تو عدل و انصاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی نوک سے تکلیف ہوئی ہے۔ حضور نے وہ تیر یا وہ نیزہ ان کو پکڑا دیا اور فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لے لو، بدر کا میدان ہے، مجھ سے بدلہ لے لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جب مجھے یہ اشارہ کر کے یہ نوک لگائی ہے تو میرا شکم جو ہے وہ اس
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سیدھی ہو گئی، اپنا سمٹا ہو گیا، جب کام شروع ہوا تو سب سے پہلے مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ اپنے بیٹے ولید اور اپنے بھائی شیبہ کو لے کر میدان میں نکلا۔ تو یہ سن کر عتبہ کا بیٹا جب باہر آیا، ولید، شیبہ اور عتبہ یہ تینوں افراد جو کافروں کی طرف سے، قریش کی طرف سے جب جو اپنے آپ کو کہلواتے تھے، یہ دنیا کو جب جو کہتی تھی، ان کو اپنی بہادری پر مان تھا، غرور و تکبر میں ملے ہوئے جب یہ میدان میں اترے تو جب صحابہ کو للکارا تو حضرت جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور سے اجازت طلب کرتے ہیں، آقا میں ان کے مقابلے میں جاؤں؟ فرمایا نہیں، جناب عوف، معاذ اور جناب عبداللہ ان تینوں کو فرمایا تم جاؤ۔ یہ انصاری صحابی جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جب یہ گئے تینوں کے مقابلے میں تو انہوں نے آگے سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا نبی کے صحابی ہیں، جانشار مدینہ ہے، حضور کے صحابی، حضور پر جان نثار کرنے والے مدینے کے انصار ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے۔ ان تینوں نے کافروں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، تم مدینے میں رہنے والے ہماری برادری کے لوگ آئے جو مکے سے آئے، ہماری برادری کے، ہمارے قریب قبیلے کے لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، وہ آئے۔ یہ تینوں صحابہ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا۔ حضور علیہ السلام نے جناب علی مرتضیٰ اور جناب حضرت امیر حمزہ اور جناب حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا، میں تم جو یہ مکہ کے مہاجرین صحابہ میں سے تھے، جب یہ گئے تو ادھر تین کافر تھے، تو مقابلے میں جناب حمزہ نے عتبہ کو پہلے بار میں قتل کر کے رکھ دیا، اور جناب علی مرتضیٰ نے ولید کو واسطے جہنم کیا، اور جناب ابو عبیدہ ان کی عمر 80 سال تھی اس وقت، ان کی عمر جی نبی کے دین کی بات کر تو یہ بچے کریں گے، جوان لوگ کریں، ہمیں ہماری کے ہم تو بیٹھے ہوئے تو کمزور ہے۔ نبی کے صحابی 80 سال کی عمر ہے، جناب ابو عبیدہ کی ہاتھ میں تلوار ہے، میدان بدر میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم کہتے ہیں ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، جب جبریل آئے تھے یا صحابہ گئے تھے میدان بدر میں، وہ تسبیح نہیں لے کر گئے تھے، ہاتھ میں تلواریں لے کر گئے تھے، دین کو بچانے کے لیے، مصطفیٰ کی حمایت کے لیے۔ جہاں تسبیح پڑھنی پڑتی ہے وہاں تسبیح ہوتی ہے، جہاں تلوار اٹھانی پڑتی ہے وہاں تلوار اٹھانی پڑتی ہے، جہاں اخلاق کی بات دیکھنی پڑتی ہے وہاں اخلاق سے کام کرنا پڑتا ہے، جہاں تلواریں چلانی پڑتی ہے وہاں تلواریں چلتی ہے، جہاں اسلام کو تسبیح کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تسبیح پڑھی جاتی ہے، جہاں اسلام کو خون کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خون دینا پڑتا ہے، وہاں تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ 80 سال کی عمر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شدید زخمی کر دیا گیا، تو صحابہ نے جو حضرت علی اور جناب حضرت امیر حمزہ تھے، اپنے اپنے مقابلے میں آنے والوں کو واسطے جہنم کرنے کے بعد جب دیکھا کہ حضرت عبیدہ زخمی ہے تو وہ گئے، دونوں نے مدد کی صحابہ نے، تو اس تیسرے کو کلا کما کیا، تیسرے کو قتل کرنے کے بعد، واسطے جہنم کرنے کے بعد نبی کے صحابی حضرت عبیدہ کو اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں لے آئے، پٹلی پر تلوار لگی ہوئی تھی اور پٹلی کی جو ہڈی تھی اندر کا کودا جو تھا مگر وہ کہہ رہا تھا، لیکن دل میں حسرت یہ ہے، دل میں تمنا یہ ہے کہ لگے کاش میں اسی جنگ میں نبی کی ذات کا قربان ہو جاتا، شہید ہو جاتا، پھر آخرکار بول ہی پڑے کہ لگے یا رسول اللہ میرے متعلق کیا حکم ہے، کیا مجھے درجہ شہادت ملے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تجھے درجہ شہادت ملے گا، تو چاہے یہاں شہید ہو جا، چاہے رستے میں ہو جا، چاہے کہیں بھی ہوگا، تو تجھے انشاءاللہ شہادت کی بہت عطا فرمائے۔ اس کے بعد جب یہ تین بڑے ظلم میں یہ بے ایمان تین کافر مرے تو کفار کے لشکر میں بغدر اور مایوسی چھا گئی، تو ابو جہل نے پھر بھی اپنی فوج کو ابھارا، تو جب ابو جہل نے اپنی فوج کو ابھارا، لڑنے پر مجبور کیا کہ تمہارے پاس فوج ہے، اسلحہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے پہ رکھ دیا۔ صحابہ نے مقام بدر میں چھپر بنایا تھا، اس میں حضور علیہ السلام کو آرام کے لیے کہ یا رسول اللہ یہاں تشریف فرماؤ، یہاں آرام فرماؤ اور جنگ کا معائنہ کریں، دیکھیں، اور اس جگہ پر آ کر اور بیٹھ جانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار نبی لے کر باہر کھڑے ہوئے، اس
شروع کر دی اور کیا فرمایا؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ، اے اللہ اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے، مسلمانوں کی یہ فوج جو میں لے آیا ہوں، مسلمانوں کی یہ فوج، یہ گروہ جو میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، ہذہ یہ جماعت، ہذہ اصحابہ، اگر یہ ہلاک ہو گئی من اہل الاسلام، جو تیرے اسلام پر ہے، لا تعبد فی الارض، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر یہ ہے میرے رب، پھر تیری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے مجھ سے اپنی نصرت، اپنی مدد نازل فرما۔ تو بس حضور علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں لڑتے ہوئے جب واپس آیا میں نے حضور کو سجدے میں پایا، حضور فرما رہے تھے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ میں پھر چلا گیا، واپس آیا، میں نے حضور کو سجدے میں پایا اور حضور یہی الفاظ کہہ رہے تھے، پھر میں چلا گیا، پھر واپس آیا، حضور سجدے میں تھے اور حضور تیسری مرتبہ بھی یہی وظیفہ فرما رہے تھے۔ یہ الفاظ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم، اگر بندہ 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی روح، اس کا باطن پھٹنے لگتا ہے، مگر زبان صحیح ہو، اگر زبان صحیح نہیں ہے تو 10,000 مرتبہ بھی پڑھے کچھ نہیں ہوگا۔ زبان جھوٹی قسمیں کھانے والی ہو، رشوت سود کھانے والی ہو، حرام پیسہ کھانے والی ہو، غیبت کرنے والی ہو، جھوٹ بولنے والی ہو، تو پھر چاہے 10,000 مرتبہ بھی تسبیح پڑھے یا حی یا قیوم کی بات نہیں بنے گی۔ اگر زبان صحیح ہے تو 1 مرتبہ کہنے سے بات بن جائے گی، 1 مرتبہ کہنے سے بات بن جائے گی۔ کئی مرتبہ آپ کو سنایا، فرید نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کھٹی لسی جو تھی وہ میٹھی ہو گئی۔ کسی نے سلطان عارف سلطان بہو کو فرمایا، عرض کرنے کی دیسی گھی کھانے کا دل کرتا ہے، فرمایا اس طرح کرو پانی کا گھڑا لے آؤ، پانی کا گھڑا لے کر وہ بندے آپ کے پاس بجے گئے، آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے پھونک ماری، دیکھا پورا گھڑا گھی دیسی گھی کا بنا ہوا تھا۔ زبان صحیح ہے تو ایک جملہ ہی کا، زبان صحیح نہیں ہے، پلیت ہے تو 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھے تسبیح بات نہیں بنے گی۔ کہتے ہیں نا جی ہم نے بڑی تسبیحیں پڑھی تھی، بات نہیں بنتی، دعا نہیں قبول ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ زبان ہی جب صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے تو کیسے بات بنے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے ابھی آئے جناب ابو ہریرہ، یا رسول اللہ بزرگوں کے لیے دعا فرما دیے، حضور نے چند کھجوریں عطا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، فرمایا تھیلے میں رکھ لو، دیکھنا نہیں، خود بھی کھاؤ تقسیم بھی کرو۔ کچھ حضور نے الفاظ برکت کے لیے فرمائے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے زمانے میں کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا، دور خلافت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا، عمر فاروق کے دور خلافت میں کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا، عثمان غنی کے دور خلافت میں کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا۔ ایک تھیلا تھا تھوڑا سا، چاند کھجوریں تھی، لیکن حضور کی دعا کی برکت تھی۔ لیکن جب عثمان غنی شہید ہو گئے تو تھیلا اس دن غائب ہو گیا، لوگ رو رہے تھے عثمان غنی کی شہادت پر، انہیں غم تھا۔ میں نے کہا لوگوں تمہیں ایک غم ہے، مجھے 2 غم ہے۔ مجھے لوگوں نے پوچھا ہمیں تو عثمان غنی کا غم ہے، تمہیں دوسرا کون سا غم ہے؟ کہا مجھے عثمان غنی کا بھی غم ہے اور تھیلا جو گم ہو گیا حضور نے عطا فرمایا اس کا بھی غم ہے، جس میں حضوریں تھی۔ تو زبان صحیح ہو تو بات کہیں کہ کہیں چلی جاتی ہے۔ تو جب حضور نے اتنی دعا فرمائی، اتنی دعا فرمائی، جس جگہ پر حضور نے دعا فرمائی آج وہاں مسجد ہے۔ بدر میں اس مقام پر جہاں حضور نے دعا فرمائی تھی اس مقام پر آج مسجد بنی ہوئی۔ تو حضور نے دعا میں اتنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں کی، اتنی عاجزی کی اور دعا کی کہ آپ کی جو کندھے پر چادر تھی وہ زمین پر گر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کندھے پر رکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ نے آپ کی مدد کر دی، بس کر دیجئے، جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ ضرور اس کو پورا کرے گا۔ تو پھر حضور نے جب سر سجدے سے اٹھایا تو تبسم فرمایا اور جناب صدیق کو فرمایا اللہ کی مدد آپ پہنچی، اللہ کی مدد آپ پہنچی۔ قرآن کہتا ہے استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے مجاد کر رہے تھے یعنی دعا مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا، بے شک تمہاری مدد کے لیے پیر در پیر 1000 فرشتے بھیجے، اور پھر 1000 کے بعد 3000، پھر 3000 کے بعد 5000،
گھوڑوں پر سوار تھے، سفید لباس اور سفید امامے تھے، سر پر سفید امامے، ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے، زمین پر نازل ہوئے، زمین پر نازل ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ کوئی کوڑا مارتا یا تلوار مارتا کسی کافر پر، صحابہ کہتے ہیں جب ہم کسی کافر کی طرف بڑھتے کہ اس کو قتل کریں تو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ قتل ہو جاتا، ہمارے قتل کرنے سے پہلے، اور ہم نے ایسے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو ہے وہ اسلحہ لیس ہوتا اور وہ زمین پر گرے ہوتے اور ایسے لگتا جیسے بہت ان کے ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان کا سر قلم کر رہے تھے، بڑی آسانی کے ساتھ، یعنی فرشتوں نے ان کو باندھ کے صحابہ کے سامنے لٹکا دیا، صحابہ کے سامنے گرا دیا کہ قتل کرو ان کو، مارو ان کو، یہ نبی کے دشمن ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے بعض دفعہ یہ آواز سنی کہ کسی کو یعنی جیسے کوئی کوڑا مارا جاتا، کوڑے کی آواز، اور بعض دفعہ یہ ہوتا کہ آواز آتی اقدم خیزوم، آگے بڑھ، آگے اور بڑھ، یہ قدم بڑھنا، اور خیزوم جو تھا یہ جبریل کا گھوڑا، اس کا نام تھا، جبریل اپنے گھوڑے کو کہتے ہیں قدم خیزومی، اے میرے گھوڑے آگے بڑھ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ فرشتوں کی یہ مدد تھی جو حضور علیہ السلام کی دعا تھی، اور میدان بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کافروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، حالانکہ ان کی فوج زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا۔ حضرت علی فرماتے میدان اور میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا بڑی تیز قسم کی ہوا چلی اور 3 مرتبہ چلی، ایک مرتبہ چلی، پھر چلی، تو ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ تیز ہوا 3 مرتبہ چلنا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب پہلی مرتبہ چلی تھی اللہ نے 1000 فرشتوں کی تعداد میں جناب فرشتے زمین پر نازل کیے اور ان کے پروں کی تیز ہوا تھی جس کی وجہ سے یہ تمہیں ہوا محسوس ہوئی ہے، جیسے جہاز چلتا ہے نا اس کے قریب کو جائے دیکھے اس کے پروں کی جو ہے وہ ہوا کتنی ہوتی ہے، تو فرشتوں کے جو پر ہیں ان کی ہوا، فرمایا جب دوسری مرتبہ چلی تو پھر دوسری مرتبہ 3000 فرشتے آئے، جب تیسری مرتبہ چلی تو میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ 5000 فرشتے آ گئے، تو یہ 3 مرتبہ ہوا تیز چلنا فرشتوں کا رسول تھا، اور وہ فرشتے زمین پر اس حالت میں آئے۔ تو جب بدر کے میدان میں فرشتے آئے تھے، سفید لباس تھا اور سر پر جو پگڑیاں تھی وہ سفید تھی، اور جب جنگ حنین میں فرشتے آئے تھے اس وقت سفید لباس تھا اور سر پر جو پگڑیاں تھی وہ سبز رنگ کی تھی، سر پر پگڑیاں سبز رنگ کی تھی اور ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ لیکن صبح اولیاء پر اپنے علماء فرماتے ہیں کہ باقی جنگوں میں بھی فرشتے نازل ہوتے تھے اور صحابہ کی مدد کرتے تھے، لیکن کہیں بھی فرشتوں نے قتال نہیں کیا، یعنی کافروں کو قتل نہیں کیا۔ اگر قتل کیا ہے اپنی تلواروں سے تو بدر کے میدان میں کافروں کو جو ہے خود فرشتوں نے قتل کیا کافروں کو۔ حضرت عطیہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنگ سے فارغ ہو گئے، یہاں ایک اور بات کرتے چلتے ہیں، اس کے بعد یہ بات کریں، جب جنگ جو ہے وہ پورے چوبر پر تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی کے صحابی ایک مقام پر کھڑے تھے، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے 2 بچے وہ جا پہنچے، یہ بچے ایک کا نام ماس تھا، دوسرے کا نام معوذ تھا، ایک کی عمر 9 سال تھی، ایک کی عمر 11 سال تھی۔ نبی کے جانثار دیکھیے ادھر جنگجو بڑے بڑے بہادر پہلوان، ابو جہل جیسے امت کے فرعون، عتبہ شیبہ ربیعہ جیسے، بلال کو تک جو ہے اذیت دینے والے امیہ جیسے بے ایمان ادھر کافروں میں، اور ادھر نبی کے جانثار جناب افرا ایک صحابیہ تھی، اس کے 7 بیٹے تھے، 7 کے 7 بیٹے اس جنگ میں شامل تھے، ایک بھی پیچھے نہیں تھا، اور جناب یہ ماس اور معوذ بھی انہی کے بیٹے تھے، اور ایک کی عمر 9 سال دوسری کی 11 سال، وہ دونوں گئے جناب عبد الرحمن بن عوف کے پاس، عرض کرنے لگے چاچو جی آپ ہمیں ابو جہل کا دودھ کریں، ابو جہل کہاں ہے اس وقت؟
انہوں نے کہا ابو جہل کے ساتھ تمہارا کیا کام؟ نے کہا ہم نے قسم کھائی ہے نبی کے دشمن کو ماریں گے، ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم یا خود مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے ہمارے نبی کے بارے میں، لہٰذا ہم چھوڑیں گے۔ جذبہ دیکھیے نبی کے جانے ساروں کا، عمر کتنی ہے، جذبہ کیسا ہے، محبت حضور سے کتنی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، یا خود مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے۔ کہنے والے کا قسم کھائی ہے ہم مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، کیونکہ سنا ہے وہ گالیاں بکتا ہے محبوب باری کو، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ فرماتے ہیں ان کی جرت پر میں حیران ہو گیا، عمر کتنی ہے، جرت کیا ہے، ان کو شہادت کا خیال نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ میں ان کو جو ہے وہ ان کو میں نے یہ کہا کہ وہ اس کے ارد گرد تو فوج کا دستہ ہے، کیونکہ جو امیر ہوتا ہے، امیر لشکر ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے تو دستہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ابو جہل کے ارد گرد تو فوج کا دستہ ہے اور وہ خود بھی جنگجو ہے، بہادر ہے، اس کے جو ہے بہادر بھی اس کے دایا بایا ہے، تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا مگر اس شاہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں بتائیے ہے کہاں، ہمیں بتائیے وہ ہے کہاں؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا، کہنے والے نے کہا کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو آگے سے جواب دینے لگے یہ دستہ کب طلع کرو گا؟ کاتب تقدیر کا رستہ، یہ کب تک اسرائیل کا رستہ دے گے؟ آپ ہمیں بتائیں ہے کیا، کہاں ہے؟ جناب عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا، انگلی اٹھنی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے انگلی اٹھائی، میں نے نیچے دیکھا وہ نہیں تھی، میں نے نیچے سامنے دیکھا وہ نہیں تھے، میری انگلی پر وہ بھاگ گئے، اس طرف وہ بھاگ گئے اور جا کر خدا حافظ کہا اور کھینچ لی، دونوں نے شمشیریں بڑے یک بار کی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں، اور وہ بڑے پاس اور پاؤس آن کی آن جا کر ابو جہل پر حملہ کر دیا اور اس کو زمین پر لٹا دیا، زمین پر لٹا دیا۔ ایک مجاہد وہیں شہید ہو گیا، جناب اوس وہیں شہید ہو گئے، اور جناب معاذ کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، اس نے جناب معاذ کے بازو پر تلوار کا وار کیا، تو تلوار کا وار کرنے سے ان کا بازو جو تھا وہ کٹ کر جھٹک گیا، لیکن ایک تگلا جو تھا اس کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، بازو کٹا ہوا تھا، ایک بازو کے ساتھ کافروں پر کارروائی کر رہے تھے، کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے کئیوں کو واسطے جہنم کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اور لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہوئی، لڑتے لڑتے تک دیکھا کہ یہ جو بازو ہے جو لٹکا ہوا ہے تو یہ کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے، اس کا تگلا آڑا ہوا ہے، تو جوش دیکھیے کہ انہوں نے زمین پر اپنے بازو کو رکھا، اپنا پاؤں پہ رکھ کے اس تگلے کو توڑ کر بازو کو جدا کر دیا، جو لڑتے ہوئے شان، جو لڑتے ہوئے حیل ہوتا تھا کہ تو لڑتے ہوئے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے، دور ہو جا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو کافر پر برسنے دے، ایسا برسے کافروں پر۔ پھر جب حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں کہ پہلے ایک روایت ہے کہ جناب اوس وہی شہید ہو، اور معاذ کو ابو جہل کے جسم کا سامان حضور نے ان کے حوالے کر۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے، معوذ بعد میں شہید ہوئے، یہی ہوئے میدان بدر میں ہی ہوئے، لیکن بعد میں آئے دونوں حضور کی بارگاہ میں، باغتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے خدا کے دشمن کو قتل کر دیا، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ ایک نے کہا میں نے کیا، دوسرے نے کہا میں نے کیا، ورنہ تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا سامنے رکھو، سامنے رکھی، فرمایا تم دونوں نے کیا، تم دونوں نے کیا۔ حضور سجدے پہ گر گئے اور فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس امت کے فرعون کو ہلاک کیا۔ اس امت کا، اس ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون تھا، لیکن اس فرعون اور اس فرعون میں فرق ہے۔ ہمارے نبی کی امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، اس فرعون اور اس فرعون میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ جب وہ فرعون مرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، جب وہ دریائے نیل میں مرنے لگا، جب اس نے اپنی موت دیکھی، جب وہ پانی میں غوطے لگانے لگا، تو اس نے کہا میں جھوٹا ہوں، میں ناحق ہوں، موسیٰ سچے، موسیٰ سچے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ میں، جب اس نے یہ کہا کہ موسیٰ حق پر ہے
اس کے منہ میں مٹی ڈال دے، دوبارہ نہ یہ کہے۔ اگر اس نے دوبارہ یہ توبہ کی اور یہ کہا ہو سکتا ہے میری رحمت جوش میں آ جائے، اس کو معاف کر، اس کا منہ بند کر دے کہ یہ پہلے نہیں مانا تو اب یہ غوطے میں جب کھا رہا ہے تو یہ مان رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ مار دیا۔ بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ موسیٰ حق پر ہے، یہ مرتے وقت بھی توبہ اس نے نہیں کی اور یہ ڈٹا رہا اپنے مشن پر۔ تو مسلمان صحابہ نے اس کا گلا کما کر کے رکھ دیا، یعنی وہ مان کر گیا تھا، یہ ماننے والا بھی نہیں تھا۔ ایسا پھر حضور نے سجدہ شکر ادا کیا اور حضور سجدے میں پڑے اور سجدہ شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے امت کے فرعون کو تو نے نیست و نابود کیا ہے، ہلاک کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مسعود رضی اللہ یا حضرت عبد الرحمن، انہوں نے جب دیکھا، جب حضور نے فرمایا فرعون کو اپنے ابو جہل کو تلاش کرو، تو جب ان صحابی نے جا کر دیکھا تو اس کی کچھ سانسیں باقی تھی، اس کی کچھ سانسیں باقی تھی، تو انہوں نے اس کا سر گرم کر دیا، اس کا سر گرم کر دیا اور اس کا سر حضور کی بارگاہ میں جایا۔ یہ ابو جہل کا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر وار۔ جب حضور کی بارگاہ میں جناب معاذ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ گیا تھا، میرا یہ ہاتھ کٹ گیا، 11 سال کی عمر ہے، کٹ گیا، میں نے دیکھا یہ لڑتے ہوئے رکاوٹ بن رہا ہے، میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کو توڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاتھ کو ڈھونڈ لو گے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بازو کو لے کے آؤ، اپنے بازو کو لے کے آؤ۔ حضرت معاذ اپنا بازو جو جنگ میں میدان جنگ میں پڑا ہوا تھا اس کو ڈھونڈ کر لائے، حضور کی بارگاہ میں ہاتھ اپنا اٹھایا ہوا دوسرے ہاتھ سے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا نے اس ہاتھ کو اس مقامی جگہ، مخصوص جگہ جہاں کا وہ ہاتھ جس جگہ پر تھا اس ہڈی کے ساتھ ملا کر اوپر میرے آقا نے دست مبارک پھیرا۔ بعض فرماتے ہیں ہاتھ اسی طرح ہو گیا جیسے پہلے تھا، اس کا نشان بھی باقی نہ رہا، زخم کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ حضرت عطیہ بن قیس فرماتے ہیں جب کافر بھاگ گئے، 70 قتل ہو گئے، واصلے جہنم ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے، 14 صحابہ شہید ہو گئے، باقی کافر بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی جب کسی قوم پر غلبہ پاتے کافروں پر، تو جب فتح ہوتی تو 3 دن آپ وہاں رہتے۔ 3 دن اس لیے رہتے کہ ہے کوئی اور بھی کوئی جنگجو تمہارا آؤ، ہم میدان میں بیٹھے ہوئے، یعنی یہ نہیں کہ اسی وقت نہ فتح ہوئی ہے تو چلو اب چلتے ہیں، ٹھیک ہے پیچھے کوئی اور نہ آ جائے۔ میرے آقا کی یہ بہادری تھی کہ آپ وہاں 3 دن بیٹھا کرتے تھے، کوئی اور بھی ہے تو آئے، کوئی اور بھی ہے تو آئے۔ یہ سب سے بڑا مقام مرتبہ میرے آقا کی یہ بہادری کہ کسی کو سے نہیں ڈرتے تھے، یہ کہ وہاں 3 دن فرماتے ہیں کوئی اور بھی تو آئے کافروں کی مدد کرنے والے۔ تو جب 14 صحابہ شہید ہو گئے، غیور کو دفن کیا گیا مقام بدر کے میدان میں، اور صحابہ کرام کو باقی جو صحابہ تھے ان کو فرمایا، جو 70 قیدی تھے کافروں کے ان کو قید کیا، اور جو باقی مر گئے تھے قتل و واصلے جہنم، فرمایا اس کنویں میں ڈال دو، ان کو کھینچ کر کنویں میں ڈال، بدر کے کنویں میں ڈال دو، ان لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت عطیہ بن قیس فرماتے ہیں جب میدان بدر سے فارغ ہو گئے تو اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام پھر واپس آئے، جو چلے گئے تھے پھر واپس آئے۔ بڑی محبت کی بات ہے، بڑی نقطے کی بات ہے، جبریل علیہ السلام پھر آ گئے دوبارہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ گھوڑی پر سوار تھے اور اس کا رنگ سرخ تھا، تو ساز و سامان سیوا پہنی ہوئی تھی، ہاتھ میں نیزہ لیا، جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ جب میدان بدر سے فارغ ہو واپس کیا تو جبریل کہتا حضور کی بارگاہ میں، جب میں میدان بدر سے فارغ ہو کر واپس گیا ادھر سے تو اللہ نے مجھ سے پوچھا جبریل محمد عربی سے اجازت لے کر آئے ہو؟ میں نے تمہیں وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُفَارِقَ حَتَّى تَرْضَىٰ، فرمایا میں نے تمہیں بھیجا تھا نبی کی خدمت کے لیے، میں نے تمہیں بھیجا تھا نبی کی خدمت کے لیے، تم واپس کیسے آ گئے ہو؟ میرے نبی کو راضی کر کے آئے ہو، اجازت مانگ کے آئے ہو؟
عرض کیا نہیں، تو فرمایا واپس چلے جاؤ، پھر واپس چلے جاؤ۔ میں اس لیے واپس آ گیا، میں اس لیے واپس آ گیا، اور جا کر نبی کی بارگاہ میں عرض کرو، حل رعید حل ردیدہ، کیا آپ راضی ہیں؟ اگر آپ راضی ہیں تو پھر میں واپس جاتا ہوں، اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور میں خدمت کرنے کے بعد، یعنی مدد کرنے کے بعد، خدمت کرنے کے بعد بغیر اجازت کے واپس چلا گیا، تو اللہ کو یہ بات ناپسند گزری کہ میرے نبی کی بارگاہ سے اجازت لے کر واپس کیوں نہیں ہوا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرو، اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہے تو میں ساتھ ہی رہوں گا، میں اب ساتھ رہوں گا۔ حل ردیتا، کیا آپ راضی ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا حل ردیتا قال نعم ردیت، بس اتنا ہی کام تھا، اے جبریل میں تجھ سے راضی ہوں، اے جبریل میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو جبریل نے کہا اب میں ٹھیک ہے واپس جانا چاہتا ہوں، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ بدر کے میدان میں حضور نے صحابہ کو نماز پڑھائی، جب نماز پڑھائی تو نماز پڑھاتے ہوئے اذا تبسم فی صلاتہ، نماز کے اندر حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تبسم فرمایا، مسکرائے۔ جب حضور مسکرائے، صحابہ نے حضور کی مسکراہٹ دیکھ لی، صحابہ نے حضور کی صحابہ کرام کیسی نمازیں پڑھتے تھے، کھڑے ہوتے حضور کے پیچھے، حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے، حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے۔ آج کوئی کہہ رہا کہ نماز میں خیال مصطفیٰ، یعنی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز میں خیال مصطفیٰ آ جائے، نبی کا خیال آ جائے، تو جناب لکھنے والے نے لکھ دیا کہ نماز میں خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ بے ایمان تھا جس نے یہ لکھ دیا کہ نماز میں خیال مصطفیٰ آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا صحابہ کو دیکھ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور فَإِذَا تَبَسَّمَ فِي صَلَاتِهِ، حضور نماز میں مسکرا رہے تھے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ بندہ آگے کھڑا مسکرا رہا ہو، وہاں بندہ کھڑا ہو نماز کے اندر پیچھے کھڑا ہو، اس کو کیا معلوم کہ یہ آگے کھڑا مسکرا رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو پتا چلے گا مسکرا رہا ہے۔ پتا چلا نبی کے غلام نبی کے پیچھے کھڑے پڑھتے خدا کی نماز میں چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے تھے، چہرہ مصطفیٰ پر نظر تھی، چہرہ مصطفیٰ پر نظر تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو نماز میں تبسم فرمایا، اذا تبسم فی صلاتہ، نماز میں تبسم فرمایا۔ جب نماز مکمل ہو گئی، فلما قضا الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو گئی تو اب پوچھنا تو وہ ہے جس نے دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہی نہیں اسے کیا خبر؟ تو صحابہ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ قلنا یا رسول اللہ، سارے صحابہ نے عرض کیا، قلنا یا رسول اللہ، سب صحابہ نے عرض کیا، رأینک تبسم، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، ہم نے دیکھا آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، تو اس مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی؟ اس مسکراہٹ کی وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مربی میکائیل وعلی جناحہ اثر غبار، میں نے دیکھا میرے سامنے سے اللہ کا فرشتہ میکائیل گزر رہا تھا، اور اس کے پر کے اوپر بدر کی میدان کی مٹی کے آثار تھے، بدر کے میدان کی مٹی کے آثار اس کے پر تھے، غبار جو تھا اس کے اوپر تھا۔ فَهُوَ رَاجِعٌ فِي طَلَبِ الْقَوْمِ، اور وہ کافروں کے خلاف جہاد سے واپس جا رہے تھے آسمانوں کی طرف۔ جب وہ آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو جاتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ فَضَحَكَ إِلَيَّ، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ خوش ہے نا آپ؟ یعنی ہم نے کیا کیا کافروں کے ساتھ؟ یا رسول اللہ خوش ہیں آپ، راضی ہیں ہم پر؟ یعنی میں نماز پڑھا رہا تھا تو میکائیل اس حالت میں جا رہے تھے واپس کہ بدر کا گرد و غبار ان پر تھا، ان کے پروں پر، اور وہ مجھے دیکھ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ راضی ہیں، یا رسول اللہ آپ خوش ہیں آپ؟ تو بس جب انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ راضی ہیں حضور، فتبسمت الیہ، بس میں نے ان کی یہ، جب انہوں نے یہ کہا آپ خوش ہیں تو میں مسکرایا، میں نے ان کی بات سن کر مسکرایا۔ یعنی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو نماز بھی پڑھا رہے تھے اور فرشتوں کو بھی دیکھ رہے تو فرشتے کتنی حضور سے محبت کرتے کہ فرشتے کہہ رہے آپ راضی ہیں، اگر آپ راضی ہیں تو سب کچھ راضی ہے۔ خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، تو خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جب خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے تو فرشتے کون ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کی رضا نہ چاہیں؟ فرشتے بھی مصطفیٰ کی رضا چاہتے تھے، صحابہ بھی مصطفیٰ کی رضا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر والوں جب کافروں کو کنویں میں ڈال دیا گیا، 3 دن گزر گئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار ہو کر تو بدر کے اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور اس بدر کے کنویں کے پاس آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا بلا شبہ ہم نے جو فرمایا تھا کہ اگر تم دین اسلام کی پاسداری کرو گے اور کلمہ توحید پڑھو گے تو تمہیں دنیا میں عزت دی جائے گی اور قبر میں تمہارا انجام بھی جو ہے وہ اعلیٰ ہوگا اور قبر میں بھی تم جنت میں اعلیٰ مقام پر فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے کلمہ توحید کا انکار کیا، اللہ رسول کا انکار کیا، دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا جو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا اسی طرح ہوا؟ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو اور اس نتیجے تک پہنچ چکے ہو اور وہ عذاب اب تم چکھ رہے ہو؟ اور جیسا کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا نصرت کا، حمایت اور مدد کا، ہم نے تو بلا شبہ اسے حق میں پا لیا جو اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے بھی حق سے پا لیا ہے جو تم سے عذاب کی وعید فرمائی گئی تھی؟ تو جب یہ حضور نے ان سے باتیں کی جو مرے ہوئے کنویں میں بڑے کافر تھے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے، ان کے جسموں سے آپ مخاطب ہیں، ان کے جسموں میں روحیں نہیں ہیں، کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سے یہ زیادہ میری بات سن رہے ہیں، تم سے یہ زیادہ میری بات سن رہے ہیں، مگر یہ جواب نہیں دے رہے، یہ سن رہے ہیں جواب۔ آج کہتے ہیں جی قبر والے سنتے نہیں ہیں، تم اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہو تو سنتے نہیں، ارے یہ کافر سن رہے ہیں، اولیاء اللہ کا درجہ تو بڑا ہے، اولیاء اللہ کا درجہ تو بڑا ہے، یہ کافر سن رہے ہیں۔ اگر یہ سنتے نہیں ہیں تو قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب یہ سنتے تو نہیں ہیں تو سلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پتا چلا یہ سنتے ہیں، یہ پہچانتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس کون آیا ہے، مگر ان کا جواب دینا نہیں ہے، یہ جواب نہیں دے سکتے، ان کی زبانیں بند ہے، ورنہ ان کی سماعت اس سے زندگی کی سماعت سے زیادہ ہے، یہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں۔ تو کون آیا؟ میری قبر کے پاس کون آیا؟ اور ان کو پہچان ہے کہ یہ آنے والا کیا کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح صدور میں اور امام ابن قیم جوزی نے اپنی کتاب الروح میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مدفون ہے اس کی قبر پر پکی یا پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس اندر دفن ہونے والے کو پتا ہے قبر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے حضور کی حدیث ہے کہ قبر کے اوپر پیر نہ رکھو، قبر کے اوپر بیٹھو نہ، قبر کے اوپر نہ چڑھو، کیونکہ جس طرح زندے کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح تمہارا اس کے اوپر چڑھنا یا بیٹھ جانا اسی طرح اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ جواب نہیں دے رہے، تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ جواب نہیں دے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو میدان بدر میں دفن کیا اور اس کے بعد 3 دن کے بعد واپس آئی۔
ایک صحابی ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ ایک مرتبہ میدان بدر میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک بندہ باہر نکلا، وہ عجیب کیفیت ہے، ایک فرشتہ اس کے پیچھے گھوڑا لیے اس کو مارتا ہے، وہ کہتا مجھے پانی دو، تو فرشتہ کہتا ہے اس کو مت پانی دینا، نبی کا دشمن ہے۔ حضور کی بیعت میں آ کر بتایا میں نے اس طرح بدر میں دیکھا، فرمایا ابو جہل، وہ ابو جہل تھا، اس کو فرشتہ مار رہا قیامت تک مارتا رہے گا۔ میں نے میدان بدر کے میدان کو میں نے دیکھا، وہاں صحابہ کرام کی جو قبریں ہیں اور وہاں وہ مسجد بنی ہوئی ہے جہاں میرے آقا نے دعا فرمائی تھی، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جب واپس 3 دن کے بعد آئے تو ایک صحابی کو مدینے کی طرف دوڑایا، ماذا کہ اہل مدینہ کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ نے ہمیں فتح عظیم عطا فرمائی۔ اہل مدینہ کو آ کر جب سنائی انہوں نے بات تو وہ تعجب کرنے لگے، جیسے اہل مکہ کو پتا چلا نا کہ کافروں کو شکست ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ کہنے لگے وہ 313 بندے تھے جی، اور روزے کے اندر تھے، ان کے پاس جو ہے وہ ہتھیار بھی نہیں تھے لڑنے کے لیے، 8 تلواریں تھیں، 8 تلواریں 300 بندے کے آگے کیا کرتی جی، 2 گھوڑے اور ادھر 1000 بندہ ہے، 1000 تلوار ہے جی، 1000 ذمہ ہے، کھانے والے ہیں، موٹے تازے ہیں، بے روز ہے جی، روزے میں ناراض ہے، سب کچھ ہے۔ اہل مدینہ کو بھی تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، اور ادھر اہل مکہ کو وہ ماننے کے لیے تیار ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ اور کسی نے آ کر بتایا خدا کو، وہ نہیں گیا تھا ڈر کے مارے، تو وہ اس کو کسی نے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے بدر میں، اس نے اس کو آگے سے ڈپڑ مار دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت عباس کی بیوی ام فضل نے اس کو جناب ایک لکڑ ماری اس کے سر پر، کیسے ہو سکتا ہے، جیسے لکڑ ماری اس کے سر پر، جیسا زخم ہوا پیپ جاری ہو گئی، اور ایسا وہ تھوڑا پھوٹا کہ 3 دن کے اندر ابو لہب مر گیا مکے میں، اور اس قسم کی بیماری میں مبتلا تھا کہ اس کے بیٹے بھی اس کے قریب بھی جا رہے تھے بدبو کی وجہ سے، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا یہاں تو پورے علاقے میں بدبو پھیل جائے گی، رسی سے باندھ کر ایک گڑھے میں ڈال کر اوپر پٹھا ڈال۔ اس کافر جو ہے ابو لہب کا یہ انجام ہوا، ادھر بدر میں ابو جہل کا یہ انجام ہوا، اور ادھر جو ہے ابو لہب کا یہ انجام ہوا، اور اللہ نے اسلام کو شوکت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی۔ جو اسلام کے جو ہے وہ درمیان یا اسلام کی راہ میں آڑے بنے ہوئے تھے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام اور اپنے حبیب کے صحابہ اور فرشتوں کے ذریعے مریم میں اٹھا کے رکھ دیا ان کا، اور اللہ نے ان کی شوکت کو توڑا اور اسلام کو عزت اور جو ہے وہ بلندی عطا فرمائی۔ جس وقت واپس آئے تو صحابہ سے پوچھا کہ قیدیوں کے بارے میں کیا کریں، کسی نے کہا ان کو قتل کر دیں، کسی نے کہا ان کو ان سے فدیہ لیں، کسی نے کہا ان کے ساتھ یہ کریں، کسی نے کہا یہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کو قید خانے میں رکھو اور صبح فیصلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا حضرت عباس بھی قیدیوں کی صورت میں آئے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن کسی صحابی کو ان کے کلمے کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ حضور نے فرما دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافروں کے لشکر میں مجبوراً آئے ہیں، فلاں ہے، ان کو قتل نہ کرنا، ان کو شہید نہ کرنا، اگر کسی کی تلوار کی ضد میں آ جائے تو انہیں قتل نہ کرنا۔ تو اسی طرح اپنے چچا کے بارے میں بھی فرمایا ہوا تھا، تو یہ بھی قیدیوں کی صورت میں تھے۔ اور اس جنگ میں حالم یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم کا سگا ماموں ان کی تلوار کی ضد میں آیا تو آپ نے مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کسی نے بعد میں کہا تجھے پتا نہیں تمہارا ماموں تھا؟ فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھتا، ماموں کو دیکھتا، ماموں حضور کا دشمن تھا، یہاں کئی ماموں ہوتے تو ان کو فاصلے جہنم کر دیتا حضور کی جو ہے وہ ناموس پر، حضور کی عزت اور حضور کی محبت پر۔ اور اسی بدر کے میدان میں ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی کافروں کی طرف سے آیا تھا، اور ابو بکر صدیق اس کی تلوار کی ضد میں کئی مرتبہ آئے، اس نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے عرض کیا ابا جان بدر کے میدان میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی ضد میں آئے، میں نے آپ کو ابا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ فرمایا بیٹا اگر ایک مرتبہ میری تلوار کے سامنے آ جاتا میرے 2 ٹکڑے کر دیتا، اگر ایک مرتبہ میرے سامنے آ جاتا تیرے 2 ٹکڑے کا۔ ابا جان میں نے آپ کو ابا سمجھ کر کئی مرتبہ چھوڑا، آپ مجھے ایک مرتبہ بھی نہ چھوڑتے۔ فرمایا بے شک تجھے ایک مرتبہ بھی نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت تو نبی کا دشمن تھا، نبی کے بندے مقابل تھا، نبی کے بندے مقابل تھا، تجھے نہ
صحابہ کا یہ جذبہ، یہ مقام ہے، انہوں نے کبھی بھی ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے۔ نہیں، جو نبی کا مستحق ہے، منصبہ نبی فقتلوہ، جو نبی کی ناموس، جو نبی کے بارے میں بات کرے، نبی کے بارے میں کوئی بات کرے تو ان کی تلوار فیصلہ کیا کرتی ہے، فقتلوہ، قتل کر دے، نہ چھوڑ دے کہ بیوی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، کون ہے کون نہیں۔ ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق کے باپ تھے، کچھ بات کی تو جناب انہوں نے تھپڑ مار دیا اپنے باپ کے منہ پر۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو جناب ابو قحافہ مسلمان ہوئے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کی داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا، سب سفید تھے، بڑھاپا تھا۔ تو نبی کریم نے ان کو دیکھ کر، بڑھاپے کو دیکھ کر فرمایا کہ بزرگ کو کیوں لائے ہو؟ میں خود چل کے جا کر کلمہ پڑھا تھا۔ تو جب اتنی بات ابو قحافہ نے سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا کریم نبی ہے، اتنا شفیق نبی ہے، اتنا رحیم اور کریم نبی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں خود جا کر کلمہ پڑھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو اتنے کریم ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے تو مجھے تھپڑ مار دیا۔ تو سرکار نے پوچھا کیوں تھپڑ مارا اپنے والد کو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مارا، کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ بات انہوں نے کی، مجھ سے برداشت کی، میں نے ان پر تھپڑ مارا۔ میں نے ان کے منہ پر تھپڑ، ایک نبینہ صحابی تھے، اپنی عورت کو قتل کر کے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، نبینہ تھے، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے لگے میں اپنی عورت کو قتل کر کے آ گیا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں کسی اور پر الزام نہ لگ جائے، میں خود جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں، میں خود مان رہا ہوں کہ میں نے اپنی عورت کو قتل کر دیا۔ میں کیوں قتل کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ میری بیوی تھی، اس سے بچے بھی تھے، میں بچوں سے بھی پیار کرتا، میں بیوی سے بھی پیار کرتا، اور آپ کی گستاخی کرتی برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ سمجھایا، دوسری مرتبہ سمجھایا، تیسری مرتبہ بات نہیں ہے، قتل کر دیا۔